اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلسلہ بحث ہماری ہے حقوق اولاد کے بارے میں کہ ہم نے پچھلے کچھ جلسوں میں دیکھا ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور ان میں سے کئی حقوقوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ پچھلے جلسے میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ اولاد کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ اس کی صحیح سے تربیت کرے، اسے اخلاق سکھائے، اسے تمیز سکھائے، اسے مینرز سکھائے، اسے فنانشل میچورٹی سکھائے۔ اور ہم نے پچھلے جلسے میں اشارہ کیا کہ اسلام میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 صفتیں سکھائیے۔ سب سے پہلی صفت کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہم، ان کی نسبت ان کے دلوں میں محبت بھر دیجئے۔ پھر ان کی اہل و عیال کی نسبت اپنے اولادوں کے دل میں محبت بھر دیجئے۔ اور تیسری جو صفت ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کو لے کر محبت اور انس بھر دیجئے۔ تو اس حدیث کو ہم نے دیکھا اور اس حدیث کو ہم نے کس حد تک ڈسکس بھی کیا ہے۔ ایسے ہی ہمیں قرآن میں ایک آیت ملتی ہے، سورہ توبہ کی ہے، چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 128، جہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یعنی امت مسلمہ جب مشکل میں ہوتی ہے، ڈسٹریس میں ہوتی ہے، تو وہ بہت پریشان اور نگران ہو جاتے ہیں اپنی امت کے لیے۔ یعنی یہ کہ پیغمبر کے دل میں بھی ہمدردی ہے اپنی امت کو لے کر، یعنی جب بھی امت مشکل میں ہوتی ہے پیغمبر کا دل بھی گھبراتا ہے۔ اور ایک اور واقعہ ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک صحابی تھے امام علی علیہ السلام کے، ان کا نام تھا رمیلہ، اور یہ بہت ہی قریبی صحابیوں میں سے نہیں تھے جن کا نام آپ بہت اکثر سنتے ہیں، لیکن ایک اچھے صحابی تھے۔ ایک وقت یہ ہوا کہ یہ بیمار پڑ گئے، مریض ہو گئے، اور یہ نماز جماعت میں شرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ کچھ دنوں تک یہ نماز جماعت میں شرکت نہیں کر پائے۔ امام علی جو ہے نمازوں کو پڑھا رہے تھے لیکن یہ اس میں شرکت نہیں کر پائے۔ کچھ دنوں بعد جب جمعے کا دن تھا تو رمیلہ کو طبیعت ان کی تھوڑی بہتر لگنے لگی، تو وہ کسی طرح اپنے آپ کو نماز جمعہ تک پہنچا دیا اور نماز جمعہ میں انہوں نے شرکت کی۔ تو خطبے کے دوران رمیلہ کی طبیعت پھر سے خراب ہو جاتی ہے، اسے بخار آ جاتا ہے اور شدید بخار آ جاتا ہے، اور اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس بات کو امام علی نوٹس کر لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو امام علی اس سے پوچھتے ہیں کہ رمیلہ کیا ہوا، تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، تم مریض نظر آ رہے ہو۔ تو پھر رمیلہ کہتا ہے کہ ہاں مولا، چند دنوں سے میں بہت بیمار ہوں، اور آج میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو میں نماز جمعہ میں آ گیا، لیکن نماز کے دوران پھر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ تو امام علی کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے چاہنے والوں میں سے کوئی بیمار ہو یا مریض ہو اور اس کی مریضی کو ہم احساس نہ کر سکے، اس کی مریضی کو ہم درک نہ کر سکے، اس کی مریضی ہم فیل نہ کر سکے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امت میں سے کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ اسے جتنا بخار اور اسے جتنی تڑپ اور جتنی پریشانی ہو رہی ہے، امت کے امام کو بھی اتنی ہی پریشانی اور تڑپ ہوتی ہے۔ ہم اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس حالت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر اس روایت کو ہم نظر میں رکھتے ہیں، اس ماحول کو اور سیرت کو نظر میں رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہمارے بچے جن کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے، اگر ہم تربیت نہیں کرتے، صحیح سے ان کی تربیت اگر نہ ہو، اور یہ بچے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں اور یہ کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں یا غلط کام کرنے لگتے ہیں، تو ان کا غلط کاموں کا اور گناہوں کا اثر ان کی روح پر جب ہوتا ہے تو وہی مشکل اور وہ سنگینی زمانے کے امام کو بھی محسوس ہوتی ہے، زمانے کے امام کو بھی فیل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں جو کہا گیا ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ آخرت کو سنبھال سکے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ دنیا میں سنبھل جائے، بلکہ اس لیے ہے کیونکہ زمانے کے امام کو ناصروں کی ضرورت ہے،
اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری اولادوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے ناصروں کو تیار کر سکے، یعنی ہم امام کے ناصروں کو تیار کر سکیں۔ اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری اولادوں کی تربیت کریں۔ اگر ہم ہماری اولادوں کی تربیت نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ گمراہ ہوں گے، وہ بھٹک جائیں گے، وہ غلط کام انجام دیں گے، وہ غلط عادتوں میں پڑ جائیں گے، وہ غلط دوستوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب بھی وہ غلطی کریں گے اور اس کا اثر ان کے بدن پہ یا ان کی روح پر ہوتا ہے تو زمانے کے امام کو بھی یہ فیل ہوتا ہے، اور زمانے کے امام کو بھی یہ درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے زمانے کے امام کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زمانے کے امام کہتے ہیں کہ میری امت تیار نہیں ہے، جو یہ گناہ کر رہی ہے اس سے میں خون کے آنسو رو رہا ہوں، میرا دل خون سے بھر جاتا ہے۔ تو یہاں صرف تربیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کو تیار کر رہا ہوں تاکہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو یہ میری سپورٹ کر سکے، یا یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، یا یہ دنیا میں یا آخرت میں کامیاب ہو جائے، نہیں، بلکہ اگر ہم ہماری اولاد کی صحیح سے تربیت کرتے ہیں اور ان کا صحیح سے جو ہم کہتے ہیں اپ برنگنگ کرتے ہیں تو یہ امام کے قلب کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہوتا ہے، امام کے قلب کے لیے یہ راحت کا باعث ہوتا ہے، یعنی امام کو سکون فیل ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میرے کچھ ناصر موجود ہے، کل جب میں اگر صدا لگاؤں گا حل من ناصر تو میرے لیے ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو روح کا کنیکشن ہے امام کے ساتھ، امام کو فیل ہو رہا ہے کہ ان میں سے کتنی روحیں، کتنی اولادیں، کتنی شخصیتیں تیار ہیں اور کتنی نہیں ہیں۔ جتنا زیادہ نمبر تیار ہوگا اتنا زیادہ امام کو اطمینان رہے گا کہ کل میرا جب ظہور ہوگا تو میرے ساتھ میرے ناصر موجود ہوں گے۔ لیکن اگر یہی ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم ہماری اولاد کو تیاری کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو امام کے دل کو، امام کے قلب کو یہ کلیئرلی محسوس ہوتا ہے کہ کتنے لوگ تیار ہیں اور کتنے لوگ تیار نہیں ہیں، تاکہ کل جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ جانتے ہیں کہ جب میں حل من ناصر کی صدا لگاؤں گا تو شاید 72 ہی آئیں گے یا شاید اس سے بھی کم آئیں گے، اور یہ باعث بنتا ہے کہ امام کے ظہور میں تاخیر ہو جائے۔ کئی بار ہم اس بات کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے کہ اگر ہم ہماری اولاد کی صحیح سے تربیت نہیں کر رہے تو اس کا شارٹ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں کیا اثر ہوتا ہے، ہم یہ بڑا پکچر نہیں دیکھ پاتے، جبکہ اسلام آ کر ہم سے ہمیشہ کہتا ہے کہ تم صرف آج کا مت سوچو، کل کا مت سوچو، ایک بڑا پکچر دیکھو کہ 100 سال میں میرے اس عمل کا کیا اثر ہونے والا ہے۔ ایک کانسیپٹ ہے بٹرفلائی ایفیکٹ، جس میں یہ کہا جاتا ہے، اور یہ کانسیپٹ اسلامی نہیں ہے، یہ کانسیپٹ سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، جس میں سائنٹسٹ آ کر کہتے ہیں کہ مٹیریل ورلڈ میں سب کچھ کنیکٹڈ ہے، ہر مالیکیول، ہر ایٹم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے ایک کونے پر ایک پھول پر بیٹھی ہوئی تتلی نے اپنے پر کو یعنی پر جھپکایا یا پر مارا تو اس کا اثر دنیا کے دوسرے کونے میں فیل ہوتا ہے، اس کا اثر ہے، کچھ اثر، چاہے پھر وہ کتنا بڑا ہی ہو یا کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر تتلی کے پر ہلانے سے جو ہوا ہلتی ہے یا جو بھی مولیکولر چینج آتا ہے یا ایٹم میں چینج آتا ہے، اس کا اثر دنیا کے اس کونے تک فیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو مٹیریل دنیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہماری روح امام سے ملی ہوئی ہے، تو وہ ہر اعمال، ہر فکر، ہر روش، ہر کام جو ہم کرتے ہیں وہ آج اور 10 سال اور 50 سال اور 100 سال میں اس کا اثر ہمیں دیکھنے ملے گا۔ تو اگر ہم ہماری اولاد کی تربیت میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو تیار نہیں کر رہے ہیں جن کی امید ہے امام کو کہ یہ تیار ہو جائیں گے تو میں ظہور کروں گا، تو جانے انجانے میں ہم ظہور میں تاخیر کر رہے ہیں۔ اس بات کو ہم نے کئی بار جو ہے اپنے جلسوں میں بیان کیا ہے کہ اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کہیں دعا تو کر رہے ہیں امام کے ظہور کی، لیکن جانے انجانے میں ہم خود باعث بن رہے ہیں امام کے ظہور میں تاخیر ہونے میں۔ تو اس بات کی طرف توجہ ہونا چاہیے، اور اس میں سے ایک کیٹیگری یہی آتی ہے کہ ہم ہماری اولادوں کا حق پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اولاد کا حق پورا نہیں کر رہے ہیں تو پھر باعث بن رہے ہیں کہ اولاد اپنے ہدف میں، مقصد میں پیچھے رہ جائے۔ ایسے ہی جہاں اس حدیث کا اشارہ تھا کہ اپنی اولادوں میں اہل البیت کو لے کر محبت بھر دیجئے، تو محبت کیسے بھری جائے؟ ایک یہ بہت بڑا سوال آتا ہے، ہمیشہ والدین ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا ممبر سے تو آپ کہتے ہیں کہ اہل البیت کی نسبت جو ہے اولادوں کے دل میں محبت بھری جائے،
कैसे किया जाए ये? हम तो मजलिस में लेकर आते हैं और मजलिस में जो मौलाना बताते हैं वो सुनने के बाद हमारे बच्चों के दिल में उस हद तक मोहब्बत आती है जिस हद तक मौलाना बताते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ये सारी ज़िम्मेदारी मौलाना की नहीं है, बल्कि आपको घर का माहौल जो है वो इस तरह से बना कर रखना है जहाँ पर अहलुल बैत की सिफ़ातों को बार बार बयान किया जाए, अहलुल बैत की सिफ़ातों पे अमल किया जाए, अहलुल बैत के दास्तानों को, क़िस्सों को बच्चों को बताया जाए और उस पर अमल करके दिखाया जाए, ताकि बच्चे जो है अहलुल बैत के आमाल और सिफ़ातों से आशना हो और उनके दुश्मनों के सिफ़ातों को भी बताया जाए, ताकि बच्चों को पता चले कि ये गलत सिफ़तें हैं, ये बुरी सिफ़तें हैं, इनसे हमें दूर रहना है। अगर इन सिफ़तों के पीछे हम जाएंगे तो हम अहलुल बैत के दुश्मन बन जाएंगे। अब मिसाल देते हैं, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में हमें और हमारी औलादों को यही वाक़या करबला पता है। हमें कुछ बातें पता हैं कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी तो इमाम हुसैन का क्या रिएक्शन था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर दिया गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या रिएक्शन था। फिर जब बैयत मांगी गई तो वलीद के सामने इमाम हुसैन जब गए तो उन्होंने कहा कि मैं यजीद जैसे पे बैयत नहीं करूँगा, और फिर वहाँ से जो करबला का वाक़या है ये हम सबको पता है। लेकिन इमाम हुसैन की दूसरी ऐसी बहुत ही आला सिफ़तें हैं जो हम तक नहीं पहुँची है। जब मैं कह रहा हूँ नहीं पहुँची है, यानी ये नहीं कि किताबों में मौजूद नहीं है, किताबों में मौजूद है और उलमा इसे बताते हैं, अखलाक के असातिज़ इसे बताते हैं, लेकिन मिंबर से इन्हें बयान नहीं किया जाता है। मैं आपकी खिदमत में दो ऐसी मिसालें पेश करता हूँ। एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है, कहता है कि मौला मुझे एक मदद की ज़रूरत है और मेरी एक दरख्वास्त है, लेकिन ये दरख्वास्त मैं सबके सामने आपको नहीं बता सकता, मुझे शर्म आ रही है ये दरख्वास्त आपको बताने के लिए, आपके अतराफ़ जितने सारे लोग बैठे हुए। तो मैंने ये दरख्वास्त एक कागज़ पे लिखा है, मैंने एक लेटर पे लिखा है और ये लेटर मैं चाहता हूँ आप पढ़ें और उसके बाद अगर आपको मुनासिब लगता है, ओके लगता है, तो आप मेरी दरख्वास्त को कबूल कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरी दरख्वास्त बेजा है, पॉइंटलेस है, यूज़लेस है, तो आप उसे रद्द कर सकते हैं। तो ये लीजिए लेटर। तो इमाम ने लेटर को हाथ में लिया और 1 सेकंड के अंदर उसे वापस किया और कहता है कि मैंने तुम्हारी दरख्वास्त को, और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी दरख्वास्त को कबूल किया है। वो शख्स बहुत ही परेशान हो जाता है, चौंक जाता है, कहता है कि मौला मैंने लेटर आपको दिया, आपने लेटर पढ़ा भी नहीं और आपने कबूल कर लिया। और वहीं जो अतराफ लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी इमाम की इस रफ्तार को, इस बिहेवियर को देखकर काफ़ी सरप्राइज हो गए और कहने लगे कि मौला आपको क्या पता इसने लेटर में क्या लिखा है, आप नहीं जानते इसने क्या दरख्वास्त लिखी है, और बिना पढ़े आपने इस लेटर को इसकी दरख्वास्त आपने कबूल कर ली, ये आपने क्या किया। तो इमाम कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इसने इसमें क्या लिखा है, लेकिन अगर मैं ये लेटर खोलता और ये मैं पढ़ रहा होता तो ये पढ़ने का जितना मुझे वक्त लगता, चाहे वो 30 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1.5 मिनट हो, उस 1.5 मिनट तक मेरे चाहने वाले मोमिन का दिल लरज़ रहा होता, इज़्तिराब में होता, स्ट्रेस में होता, ये सोच रहा होता कि मौला ये लेटर पढ़ने के बाद मेरी दरख्वास्त को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि हमारे रसूल खुदा यानी मेरे नाना की उम्मत में से ऐसे लोग जो अहलुल बैत को चाहते हैं, उनका दिल 1.5 मिनट तक भी स्ट्रेस में रहे, 1.5 मिनट तक भी इज़्तिराब में रहे, 1.5 मिनट तक भी परेशान रहे। इसलिए मैंने पढ़ने से पहले ही इसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया है, क्योंकि इसकी दरख्वास्त मैं जानता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि इसका दिल इज़्तिराब में रहे। ये है रऊफ़ियत हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इतने मेहरबान दिल थे वो, इतने सख़ी थे और इतने जो है लोगों की निस्बत उनके दिल में जो है मोहब्बत और मेहरबानी भरी हुई थी। ये हम नहीं सुनते हैं ऐसी दास्तान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। एक और ऐसी ही वाक़या है जहाँ पर एक शख्स इमाम के दर पर आता है, दस्तक लगाता है और अंदर से इमाम पूछते हैं कौन है। तो जैसे ही वो इमाम की आवाज़ सुनता है, कहता मौला मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे मसलन 2000 दिरहम की ज़रूरत है, क्या मुझे 2000 दिरहम मिल सकते हैं? मैं इंशाअल्लाह आपको लौटा दूंगा, अगर नहीं लौटा सका तो आप मुझे हलाल कीजिए, पैसा मुझ पर माफ़ कर दीजिए। तो इमाम हुसैन कहते 1 मिनट रुकिए। फिर वो अंदर जाते हैं, एक थैली में 2000 दिरहम लेकर आते हैं, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं और सिर्फ अपना हाथ बाहर निकालते हैं और 2000 दिरहम उस शख्स को दे देते हैं। वो शख्स लेता है, शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। देखने वाले देखते हैं और पूछते हैं कि मौला आपने ये क्या किया? आपने दरवाज़ा भी नहीं खोला, उस शख्स की सूरत भी नहीं देखी और उसे ऐसे ही आपने 2000 दिरहम दे दिए, अगर वो कल आपको नहीं लौटाया तो क्या? तो इमाम कहते हैं कि देखिए मैं नहीं चाहता था कि मैं उस शख्स की सूरत देखूं,
کیونکہ ہو سکتا ہے کل کہیں بازار میں یا مسجد میں یا نماز کے دوران یا خطبے کے دوران یا کہیں راستے پہ چلتے ہوئے وہ شخص میرے سامنے آ جائے، روبرو ہو جائے، اور اسے یہ یاد رہے کہ میں نے اس کی شکل دیکھی ہے، تو اس کے سامنے، میرے سامنے اسے پشیمانی کا احساس ہو، اسے کمتری کا احساس ہو، وہ اپنی آنکھیں جھکا لے، اسے ایسے لگے کہ میں نے امام سے قرض لیا ہے تو میں امام کے سامنے چھوٹا ہوں، میں امام کے سامنے جو ہے کمزور ہوں، میں ناتوان ہوں، اور وہ اپنی عزت کو میرے سامنے کم سمجھنے لگے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح احساس کرے، محسوس کرے، اسی لیے میں نے اس کی صورت بھی نہیں دیکھی اور میں نے ایسے ہی اس کو پیسے دے دیے، تاکہ وہ جب بھی میرے سامنے سے گزرے تو اسے احساس حقارت نہ ہو، وہ حقیر فیل نہ کرے، وہ یہ فیل نہ کرے کہ میں مولا کے سامنے چھوٹا ہو گیا ہوں، میں نے تو مولا سے پیسے لیے ہیں، تو اب ان کے سامنے مجھے دب کے رہنا پڑے گا، ان کے سامنے مجھے جھک کر سلام کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو عاجز دکھانا پڑے گا، یہ ایسا فیل نہ کرے، اس لیے میں نے اس کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے۔ تو ہمارے امام جو تھے وہ اتنے رعوف اور شفقت والے تھے، محبت والے تھے کہ وہ اپنے در پر آئے ہوئے سائل جو پیسہ مانگ رہا ہے اس کی صورت بھی نہیں دیکھتے تھے اور اسے دے دیتے تھے، تاکہ اسے کہیں آگے جا کے حقارت کا احساس نہ ہو۔ یہ جو صفتیں ہیں یہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ اور بہترین صفتیں ہیں۔ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ جب ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے دیجئے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے اس ہاتھ سے صدقہ دیا ہے۔ ہمیں ہماری اولادوں کو یہ سکھانا چاہیے، بلکہ ہم ہماری اولادوں کو الٹا سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ بلکہ سکھانے سے زیادہ ہم خود اس پر الٹا عمل کرتے ہیں، اور یہ دیکھ کر ہماری اولادیں بھی یہی سیکھتی ہیں کہ جب در پہ سائل آ جاتا ہے تو ہم اس کو آج کا تازہ کھانا دینے کی جگہ کل کا 2 دن سے فریج میں پڑا ہوا کھانا جو باسی ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، تو اولاد بھی یہی دیکھ کر سیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہم کبھی ہماری جو ہے اولادوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ شب جمعہ جائیں اور تازی روٹی خریدے اور جو ہے وہاں یتیم خانہ ہوتا ہے وہاں جا کر بچوں میں بانٹے، یا ہمارے جو ہے عزاخانوں کے سامنے جو سائل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں جا کر تازی روٹی دے، بلکہ ہمیشہ جو ہم عمل کرتے ہیں ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ ہم باسی کھانا، کل کا کھانا، بچا ہوا کھانا جو کوئی نہیں کھا رہا ہے، ایسا کھانا ہم جو ہے فقیروں کو اور غریبوں کو دیتے ہیں، تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں۔ اور کئی بار یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سائل آ جاتا ہے تو اسے جھڑک دیتے ہیں، تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں کہ سائل کے ساتھ رفتار کیسی کی جانی چاہیے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اہل البیت کی صفتیں ہیں وہ ہمارے بچوں کو بتائیں اور سکھائیں، اور دشمن کی جو صفتیں ہیں وہ بھی بچوں کو بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان صفتوں سے دور رہا جائے، جیسے چالاکی کرنا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جو کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ یزید کا باپ جو تھا وہ یہ چالاکی کرتا تھا کہ وہ شام میں جو بچے ہوتے تھے انہیں جا کر ایک جو ہے ہم شیپ جو کہتے ہیں، مینڈا یا بکری سمجھ لیجئے، بکری کا بچہ انہیں گفٹ کروا دیتا تھا، اپنے سپاہیوں کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا یہ بکری کا بچہ فلان کے بچوں گھر میں بچے ہیں، وہاں پر آپ انہیں گفٹ کر دیجئے۔ اور جیسے ہی بچوں کو بکری کا بچہ ملتا وہ بڑے خوش ہو جاتے، بکری کے بچے کے ساتھ کھیلنے لگتے، 3-4 مہینے ان کے پاس وہ بچہ رہتا، ایک ان کے ساتھ دلی کنیکشن بن جاتا، قلب کا کنیکشن بن جاتا، ایک بھائی جیسا رفتار ہونے لگتی کہ ہمارے گھر میں یہ بکری کا بچہ ہے، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اسے کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وقت بتا رہے ہیں، تو ایک اٹیچمنٹ بن جاتا تھا۔ اور جیسے ہی اٹیچمنٹ بن جاتا تھا 4 مہینے بعد جو ہے وہ آ کر بکری کے بچے کو ان بچوں سے چھین لیتا تھا۔ لیکن یہاں یہ ایک چالاکی کرتا تھا۔ وہ کیا چالاکی کرتا تھا؟ وہ یہ کہ جب بکری کے بچوں کو انہیں دیتا تھا تو یہ کہہ کر دیتا تھا کہ یہ امیر شام نے تمہیں، یعنی یزید کے باپ نے تمہیں گفٹ دیا ہے، بکری کا بچہ تمہیں یزید کا باپ گفٹ دے رہا ہے۔ اور یہ بچے لیتے تھے اور ان کے دل میں یزید کے باپ کے لیے ایک طرح کی محبت آ جاتی تھی۔ اور جب اسے یہ بچے چھین لیتا تھا، جب بکری کا بچہ یزید کا باپ چھنوا لیتا تھا اپنے فوجیوں کو بھیج کر، تو یہ کہتا تھا کہ امام علی نے، یعنی علی ابن ابی طالب نے ان بچوں کو طلب کیا ہے اور چاہتے ہیں انہیں واپس لے لیں۔ تو جب وہ چھین رہا ہے تو علی ابن ابی طالب کے نام سے چھین رہا ہے، تو اب بچے کے دل میں یزید کے باپ کے لیے محبت ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کے لیے جو ہے شقاوت ہے، نفرت ہے، ہیٹریڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس سے ہمیں پیار ہو گیا ہے، جس کے ساتھ ہم وقت بتاتے ہیں، جس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، اب علی ابن ابی طالب اسے ہم سے
چھین رہے ہیں، تو بچپن سے ان کے دل میں جو ہے علی ابن ابی طالب کے لیے وہ نفرت بھرنے کی اسٹریٹجی بناتا تھا۔ تو یہ جو صفتیں ہیں دشمن کی، یہ بچوں کو بتائیں کہ دشمن اس طرح سے چال چلتا تھا تاکہ اس زمانے میں چھوٹے بچوں کے دل میں بچپن سے ہی اہل البیت کی نسبت نفرت بھر جائے، ان کے دل میں ان کے لیے کینہ بھر جائے، حسد بھر جائے، تاکہ جیسے ہی موقع ملے وہ اپنی نفرت نکال سکے اور انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ دشمن کی چال ہوا کرتی تھی، یہ دشمن کی شرارت ہوا کرتی تھی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں چیزیں سکھائیں، بتائیں کہ اہل البیت کی صفتیں اور نیک صفتیں اور پاک صفتیں کیا ہوتی تھی، اور کوشش کریں کہ یہ صفتیں ان کے اندر ڈالیں۔ دیکھیں، جو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کو اہل البیت کی محبت سکھائے اور ان کے دل میں محبت ڈالے، یعنی یہ نہیں کہ ہم محب اہل البیت بنائیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ محب اہل البیت بنانا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن جو بات اصلی یہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اہل البیت کے پیروکار بنانا ہے، فالوورز بنانا ہے، ایسے جو کہ جیسے اہل البیت کی رفتار ہوتی تھی ہماری اولاد کی رفتار بھی ایسی ہونی چاہیے۔ ہم نے پہلے کئی بار اسے جلسوں میں اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ چوتھے امام کے زمانے میں، پانچویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں شیعوں کو پکڑا جاتا تھا اور قتل کیا جاتا تھا، اور شیعوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے بدن سے ایک خاص خوشبو آتی تھی۔ جو سادات ہوتے تھے، جو سید ہوا کرتے تھے، ان کے بدن سے ایک خاص خوشبو آتی تھی، تو فوراً اس خوشبو کی وجہ سے انہیں پہچان لیا جاتا تھا اور انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ پھر ظاہراً پانچویں امام یا چھٹے امام کے زمانے سے جہاں سید سادات جو تھے انہوں نے امام سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ یہ ہم سے جو خوشبو ہے وہ لے لی جائے تاکہ ہم پہچانے نہ جائے، تو اب امام نے دعا کی اور یہ خوشبو ان سے لے لی گئی، تو اب یہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر بھی دشمن شیعوں کو پکڑ کر مار رہا تھا۔ کیسے؟ کیونکہ وہ ان کی رفتار سے سمجھ جاتا تھا کہ یہ چاہنے والے ہیں اہل البیت علیہ السلام کے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کی رفتار دیکھو، یہ کیسے اٹھ رہا ہے، یہ کیسے بیٹھ رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، فقیروں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہے، کس ادب سے وہ گفتگو کر رہا ہے، آمنے سامنے جب ملتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے، ادب سے پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، نرم انداز سے پیش آتا ہے۔ یہ ساری صفتیں دیکھ کر پہچان جاتے تھے یہ شیعان علی میں سے ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، اسے پکڑتے تھے اور زندان میں ڈال دیتے تھے، جیل میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہ ہوا کرتا تھا حالت اس زمانے میں کہ لوگوں کی رفتار سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ علی کے چاہنے والے۔ لیکن آج آئیے ہمارے زمانے میں دیکھیے، اپنی اولادوں کی رفتاروں کو دیکھیے، کیا ہم ہماری اولادوں کی رفتار کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یہ فلانی ہے؟ صرف رفتار دیکھ کر، لباس نہیں، کیا کھا رہے ہیں وہ نہیں، کون سے کلر پہن رہے وہ نہیں، صرف اگر 4 بچوں کو کھڑا کر دیا جائے تو کیا ہم وضاحت سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ سارے غیر مسلم ہیں؟ کیونکہ اس کے رفتار میں، کردار میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے، یا یہ شیعہ ہے کیونکہ اس کے رفتار میں اور کردار میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اہل البیت کی رفتار کو نشاندہی کر رہا ہے۔ نہیں، یہ آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہماری اولادوں کو اس طرح سے تربیت نہیں کی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بار بار علماء جو ہے پلٹ کر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اولاد کا حق ہے کہ آپ انہیں ایسی رفتار سکھائے، آپ انہیں ایسا کردار سکھائے، آپ انہیں ایسی مینرز سکھائے، آپ انہیں جینے کا طریقہ سکھائے، آپ انہیں طرز زندگی سکھائے، تاکہ یہی طرز زندگی سے وہ اپنے آپ کو تیار کرے، اپنی اولادوں کو تیار کرے، اور یہ اولادیں نسل در نسل اہل البیت کی صفتوں کو زندہ رکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے عزاداری کو 1400 سال سے زندہ رکھا گیا ہے، کہ نسل در نسل، سینے در سینے، سینہ بہ سینہ ہم نے اس راز کو پھیلایا ہے، اس مقصد کو پھیلایا ہے، اس پیام کو، میسیج کو پھیلایا ہے، اور عزاداری کو ہم نے 1400 سال تک زندہ رکھا ہے۔ ویسے ہی ہمیں صفاتوں کو، اہل البیت کی صفاتوں کو اپنے اندر بھی ایجاد کرنا ہے، اپنی اولاد میں بھی ایجاد کرنا ہے، اور نسل در نسل ان صفاتوں کو زندہ رکھنا ہے، تاکہ آج سے 500 سال بعد، 1000 سال بعد، جب بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، جب بھی وہ ظہور کریں گے، تب جو ہے یہ ایسی اولادیں موجود ہوں گی جن کے اندر اہل البیت کی صفاتیں موجود ہوگی۔ تو یہ ایک حق ہے اولاد کا کہ اسے مینرز سکھایا جائے، اور صرف مینرز نہیں بلکہ بہترین مینرز، اور بہترین مینرز آپ کو صرف اہل البیت کی رفتار میں ملیں گی، کسی اور کی رفتار میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بہترین اور اعلیٰ درجے کے مینرز آپ کو ملیں۔ اسی لیے اولاد کا حق یہ ہے کہ آپ اسے اعلیٰ درجے کے مینرز سکھائیں۔ دوسری اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے
جو میں اسے حق کی طرح نہیں کہوں گا، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کا بہت بڑا اثر ہماری اولادوں پر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اولادوں کو عزا خانے میں لے کر جانا. چاہے پھر آپ کوئی بھی کنٹری میں ہو، ہر کنٹری میں ایک آپ کا سینٹر ہوتا ہے، وہاں پر عزا خانہ ہوتا ہے، وہاں پر حسینیہ ہوتا ہے. اپنی اولادوں کو حسینیہ میں لے جائیے، انہیں وہاں پر امام کی زیارت کروائیے، انہیں وہاں پر امام سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کروائیے، چاہے پھر وہ فرش بچھانا ہی کیوں نہ ہو، تبرک بانٹنا ہو، چپلوں کو سیدھا کرنا ہو، پانی پلانا ہو، ٹشوز بانٹنا ہو، کچھ بھی، لیکن اپنے بچوں کو عزاداری اور امام حسین کے کام میں انوالو کرے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ اگر ہم ہماری اولادوں کو امام حسین کے کام میں انوالو کریں گے تو ہماری اولادوں کے اندر وہ چاہت رہے گی کہ وہ امام حسین کے لیے کام کرے، وہ امام حسین کی خدمت کرے. یہ ایک ضروری حصہ ہے کہ ہم ہماری اولادوں کے لیے انجام دیں، کہ انہیں لے جائیں اور عزاداری اور کیا کہتے ہیں مجالس میں لے جائیں، انہیں وہاں پر پارٹیسپیٹ کرنے لگائیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ مجلسوں کا حصہ بنیں گے، ذمہ داری لیں گے، اور ان کے دل میں مجلسوں کو لے کر ایک ذمہ داری اور محبت ایجاد ہو جائے گی. ایک دوسری بات جو ہے جسے ہم حق کی طرح بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے ایک بڑی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، جو ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا، وہ ہم نے ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے اشارہ کیا تھا. دھیان سے سنیے، دقت سے سنیے، کیئرفلی سنیے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں اولاد آ جائے، تو وہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ہم پریگننٹ ہو جائیں اور بچہ ہو جائے، تو وہ ہم نے پچھلے جلسوں میں بتایا کہ پہلے سے ہی آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے. آپ کا غذا اور آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، آپ کے اعمال صحیح ہونا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، زبان کے گناہ سے بچنا چاہیے، چاہے پھر وہ جھوٹ ہو، تہمت ہو، غیبت ہو، یا جو نامناسب الفاظ ہو، آنکھوں کے گناہ سے بچنا چاہیے. تو ہر طرح کے گناہ سے بچ کر اپنے آپ کو پاک پاکیزہ رکھیں، تاکہ باپ کے صلب سے جو نطفہ ہے وہ جب ماں کے رحم میں جائے تو وہ پاک حالت میں جائے، اور ماں پر پھر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے رحم کی جو ہے پاکیزگی کو برقرار رکھے 9 مہینے تک، وہ جب تک بچہ پیٹ میں ہے تب تک. یہ بات ہم نے پہلے کہہ چکی تھی، کیونکہ یہاں ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے اور بہت پاورفل اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا؟ اب تو بچہ پیدا ہو گیا، اب تو بچہ ماں سے الگ ہو چکا ہے، کنیکشن کٹ گیا ہے، جسمی کنیکشن کٹ گیا ہے، اور بچہ اب اپنی زندگی خود بسر کر رہا ہے، ہم اسے اچھی چیزیں سکھا بھی رہے ہیں. اب ایسی حالت میں اگر ماں باپ گناہ کرتے ہیں، ایسی حالت میں مان لیجئے ماں باپ دونوں بیٹھ کر ایک فلم دیکھ رہے ہیں اور اس میں نامناسب تصویریں آ رہی ہیں، نامناسب سینز آ رہے ہیں، اور ماں باپ اسے دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایسا میوزک سن رہے ہیں جو حرام میوزک ہے، وہ دونوں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسی غذا کھا رہے ہیں جو مشکوک غذا ہے، جس کے بارے میں پکا نہیں ہے کہ یہ سالم اور صحیح غذا ہے، یہ حلال غذا ہے، چلو کیا ہوتا ہے کھاتے ہیں. تو کیا اس کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے. اب آپ کو یہ جو ہے فقہی لحاظ سے تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا. میں نے کئی بار اس کو پریویس جلسوں میں اشارہ کیا ہے کہ دیکھیے احکام جو ہے وہ آپ آ کر دیکھیں گے تو ایک طریقہ فقہی لحاظ سے دیکھنا ہے، اور ایک طریقہ اخلاقی اور عرفانی لحاظ سے دیکھنا ہے. اور میں نے مثالیں بھی دی تھی، میں بہت تیزی سے یہاں مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں. مثال یہ ہے سونا. سونے کے لیے کیا فقہ نے منع کیا ہے؟ نہیں. آپ 8 گھنٹے سوئیں، احکام آپ کہیں گے ہاں مستحب ہے یا مباح ہے، آپ سوئیں، آپ کو کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے. 12 گھنٹے سو جاؤں، کوئی مشکل نہیں ہے. 24 گھنٹے میں سوتے رہوں، صرف یہ کہ میری نماز قضا نہیں ہو، نماز کے ٹائم پر میں نماز اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، پھر میں سو جاؤں گا، کوئی مشکل نہیں ہے. فقہ کے لحاظ سے مشکل نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ اخلاق کے دامن میں اور عرفان کے دامن میں آ جاتے ہیں تو عرفان کہتا ہے کوئی بھی چیز آپ جب حد سے زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کی روح پر ہوتا ہے. آپ زیادہ سوئیں گے، آپ کی روح ضعیف ہو جائے گی اور نفس امارہ سٹرونگ ہو جائے گی. آپ حد سے زیادہ کھائیں گے تو آپ کی روح ضعیف ہو جائے گی، نفس امارہ سٹرونگ ہو جائے گی. ہر وہ چیز جو دل چاہتا ہے وہ کھائیں گے تو پھر سے آپ کی روح ضعیف ہو جائے گی اور نفس امارہ سٹرونگ ہو جائے گی. ایسے ہی یہ جو کنیکشن ہے اولاد اور ماں باپ کے بیچ میں، یہ فقہی لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، اس کے گناہ اس کے ساتھ، آپ کے گناہ آپ کے ساتھ. لیکن اخلاق اور عرفان کے دائرے میں جب آ جاتے ہیں آپ، تو اب بھی ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں ایک روح کا کنیکشن
باقی ہے، کیونکہ وہ اولاد جو ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ سے بنی ہوئی چیز ہے، اسی لیے ان کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں ایک کنیکشن باقی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے بیچ میں اور آپ کے امام کے بیچ میں جو ہے ایک کنیکشن باقی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ والرسول واولی الامر منکم، یہ تمہارے ولی ہے، یعنی خدا تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اولی الامر منکم یعنی اہل بیت علیہ السلام تمہارے ولی ہے، اور ولی یعنی مولا اور عبد کے بیچ میں ایک سٹرونگ کنیکشن ہوتا ہے۔ ویسے ہی گھر کا ولی باپ ہوتا ہے، اور باپ کے غیبت میں ماں گھر کی ولایت کو سنبھالتی ہے، یعنی گھر کو چلاتی ہے جب تک بچے چھوٹے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو پھر جو بڑا بیٹا ہے وہ گھر کا ولی بنتا ہے، وہ بعد میں ہم بحث کریں گے، لیکن فعلاً ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں بھی ایک روح کا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو جب بھی ماں باپ کوئی گناہ انجام دیتے ہیں، چاہے وہ چھپ کر دیتے ہیں، بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، مان لیجئے بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، بچے گھر میں نہیں ہیں، لیکن ماں باپ گھر میں ایک کام انجام دے رہے ہیں جو گناہ ہے، تو وہ گناہ کا اثر بچے کی روح پر ہوگا، چاہے کم مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن حتماً یقیناً اس گناہ کا اثر بچے پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کے بیچ میں اور اولاد کے بیچ میں جو ہے وہ ایک روح کا کنیکشن ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کنیکشن خدا نے ہمارے بیچ میں بنایا ہے، یہ کوئی صرف ٹیمپرری کنیکشن نہیں ہے، اسی لیے فیملی کو ایک بہت بڑا امپورٹنس دیا گیا ہے اسلام میں، فیملی انسٹیٹیوشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دیا گیا ہے، بار بار کہا گیا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو حفظ کرے، طلاق کی طرف نہ جائے، طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن خدا کی نظر میں سب سے مبغوض ترین یعنی سب سے نفرت انگیز کام جو امت انجام دے سکتی ہے وہ ہے طلاق دینا۔ خدا کہتا ہے یہ جائز ہے لیکن مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو طلاق دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر اولاد پر بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی نفس پر بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی روح پر بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ چیزوں سے بچیں۔ تو یہاں پر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بچے کا رول نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کے گناہوں کا اثر بچے کے ذہنیت پر، فکر پر، اس کی روح پر ہوتا ہے، اور یہ اثر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ مخصوصاً اگر اولاد رحم میں ہو تب تو بہت زیادہ شدید اثر ہوگا، اور اگر اولاد رحم میں نہ ہو تب بھی اگر آپ گھر میں گناہ کرتے ہیں تو گھر کا ماحول جو ہے وہ پاکیزگی کے ماحول سے باہر آ جاتا ہے، پھر یہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں، یہاں پر پھر خناس آ جاتے ہیں، وسواس کرتے ہیں، گھر کا ماحول پلید اور افلاسی والا ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ افلاس اور پلیدی کا اثر اولاد پر اور ان کی روح پر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہم اس بات کو جو ہے ڈسکنٹینیو کرتے ہیں، یعنی یہ موضوع کو یہاں روکتے ہیں، اور اب دوسری طرف بڑھتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے اولاد کی تربیت کو لے کر، اور یہاں پر اولاد کے حق کو لے کر، اور اس سے ریلیٹڈ ہمیں بہت ساری کمپلینز آ چکی ہے، بہت ساری، جب میں کہہ رہا ہوں تو لٹرلی ہر خاتون جو ہمیں کال کرتی ہے کاؤنسلنگ کے لیے یا مشورت کے لیے، وہ ہر خاتون لٹرلی 99.99 خاتون ہمیں اس بات کا کمپلین کرتی ہے، اور شریعت اس بارے میں بہت اسٹرکٹ ہے، بہت کلیئرلی اپنے مطلب کو بیان کرتی ہے، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے یہ مطلب کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، جب اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے بڑا رول باپ کا ہوتا ہے۔ کیوں باپ کا ہوتا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے ابھی یہ آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، انما ولیکم اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی خدا ہے، رسول ہے، اولی الامر منکم ہے۔ اور پھر ولی کا رول کیا ہے؟ ولی کا رول بھی خداوند متعال نے بہت کلیئر کر دیا ہے۔ آیت الکرسی میں آپ آئیں گے، خداوند متعال کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ولی کا رول کیا ہے؟ ولی کا رول یہ ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو، جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں خدا ہونے کے ناطے سب سے پہلے میں تمہارا ولی ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤں۔ اسی لیے میں نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، شریعت بھیجا، دین بھیجا، اور یہ سارا اس لیے بھیجا کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ تمہیں
گناہ سے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. پھر رسول آئے وہ بھی یہی کر رہے تھے. پھر اولی الامر منکم آئے, اہل البیت آئے وہ بھی یہی کر رہے تھے. اب ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ تمہیں ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے امام کا, اور علماء موجود ہے لیکن پھر بھی آپ میں سے کئی لوگ کو ڈائریکٹ ایکسیس شاید نہ ہو. پھر اسی لیے میں نے تمہارے گھر میں ولی رکھا ہے, اور وہ ہے تمہارا باپ. میں نے باپ کو گھر کا ولی بنایا ہے, اور ولی کا رول یہ ہے کہ وہ اپنے امت کو, رعایت کو, یا اپنی وہ لوگوں کو جن کی ذمہ داری اس پر ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں میں ظلمات سے نکالوں اور نور تک لے جاؤں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ظلمات سے نکال کر نور تک لے جاؤں, تو معنی یہ ہوا کہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ اسے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. اور بہترین طریقہ تربیت کا یہ ہے کہ وہ پہلے عمل سے یہ انجام دے اور اپنی اولاد کو دکھائے کہ میں عمل سے تمہیں انجام دے رہا ہوں, دکھا رہا ہوں کہ یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے زندگی کا, یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے اولاد کو یا صفاتوں کو برپا کرنے کا, اور تم بھی اسے دیکھ کر سیکھو. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولادوں کی تربیت کرے. اور اسی بات کو لے کر ہمارے پاس اتنی کمپلینز آتی ہیں کہ باپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے اولاد کی تربیت میں. باپ کوئی رول ہی پلے نہیں کرتا اپنی اولاد کی تربیت میں. وہ بس دو چیزوں کے لیے بزی رہتا ہے, وہ جاب پر جاتا ہے, گھر پر آتا ہے اور گھر پر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے. باقی جو دوسرے کام ہوتے ہیں, سامان خریدنا, گروسریز خریدنا, وہ سب وہ انجام دیتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے اولاد کی تربیت کی, کہ اولاد کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے, ان کی تربیت کرے, انہیں صحیح چیزیں سکھائے, انہیں صحیح چیزوں میں انوالو کرے, انہیں حق بتائے, انہیں وہ چیزیں بتائے جو انہیں نیکی کی طرف لے جائے, ان کی تربیت کرے, ان کے ساتھ گیمز کھیلے, ان کو مینٹلی اور سائیکولوجیکلی سپورٹ پرووائڈ کرے, ان کو انٹلیکچولی ڈیولپ کرے, انہیں فنانشلی سمارٹ بنائے. تو ماں باپ کا جو یہ رول ہے, اس میں ماں کہتی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں میں نہیں جانتی, میں کیسے فنانشیل میچورٹی سکھاؤں اپنی اولاد کو, یہ تو باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن باپ کہتا ہے کہ بھائی میں جاب کر کے آتا ہوں, میں تھک جاتا ہوں, اب مجھے بیٹھ کر چین سے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے دیجیے, بچے آتے ہیں کھیلنے کے لیے, باپ کہتا ہے میں تھکا ہوا ہوں, میں نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے اکثر خواتین جو ہے خصوصاً انڈیا, پاکستان سے, دبئی سے, حتیٰ ویسٹ سے بھی, جہاں پر اتنا فنانشیل پریشر ہے, ایک ڈیٹ سائیکل میں پھنسی ہوئی ہے فیملیز, دونوں ماں اور باپ دونوں جاب کر رہے ہیں, پھر بھی یہاں پر کہیں نہ کہیں باپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تربیت کرنا ماں کا کام ہے, رزق کمانا اور نفقہ لانا میرا کام ہے, تو میں اپنا کام کر رہا ہوں, اور ماں کو اب اپنا کام کرنا چاہیے کہ اولاد کی پوری طرح سے تربیت کرے. جبکہ ماں کا رول ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن باپ کا رول بھی کچھ کم نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں باپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, جبکہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ہر طرح سے تربیت کرے, ہر طرح سے اسے وہ چیزیں سکھائے, چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. ظاہر میں اولاد کو سکھائے کہ لباس کیسے پہننا ہے, چوائس آف کلرز کیا ہونا چاہیے, کانٹراسٹنگ کلرز کیسے ہونا چاہیے, چلنا کیسے ہے. میں نے دیکھا کئی بچوں کو صحیح سے چلنا نہیں آتا. وہ دیکھیں جب بچہ چلتا ہے تو ایک ہوتا ہے پرونیٹ کرنا, اور ایک ہوتا ہے دوسرا, ایک ٹرمینالوجی ہے, بچے کے پاؤں ایسے ہے وہ ایسے چلتا ہے, جبکہ بچے کو پاؤں ایسے رکھ کے چلنا چاہیے. تو اب ماں جتنی کوشش کر سکتی تھی کر چکی, لیکن اب باپ کے بھی چلنے کے صحیح سے چلنا کیسا ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ بڑا ہو جائے گا اور وہ ایسے چلے گا تو اس کی جو ہے باڈی لینگویج پر اس کا اثر پڑے گا, لوگوں کے اوپر اس کے پرسنالٹی کا اثر پڑے گا, ہاتھ کیسے ہلانا ہے, بات کیسے کرنا ہے, آواز کتنی اونچی کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا. وہ امید کرتا ہے کہ ماں باپ اسے صحیح طریقہ بتائے اور سکھائے. تو یہ باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ظاہری طور سے, چاہے پھر وہ اس کی پرسنالٹی ہی کیوں نہ ہو, ہنسنا, بچے کا ہنسنا. کئی بچے ایسے ہیں جو اتنا بڑا منہ کھول کر زبان باہر نکال کر ہنستے ہیں کہ لوگ دیکھنے والے تعجب کرتے ہیں کہ کیا ماں باپ ان کے اس کو ہنسنا بھی نہیں سکھایا, کہ کیسے تبسم, مسکراہٹ کیسی ہونی چاہیے. تو یہ ساری باتیں جو ہے ماں باپ کے لیے ضروری ہے, لیکن اس میں باپ کا بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ اس کی ایجوکیشن, اس کی ہیلتھ, اس کی پرسنالٹی, یہ ساری چیزوں میں وہ ایک رول پلے کرتا ہے تربیت کرنے میں, سکھانے میں. تو یہ اولاد کا حق ہے کہ باپ اسے یہ سکھائے چیزیں. اسے نہیں پتا ہے کیسے ہنسنا صحیح ہے, سوسائٹی میں کیسے رہنا چاہیے, سوسائٹی کا رہن سہن کیا ہے, سوسائٹی کے آداب کیا ہے, رسم و رواج کیا ہے, بچہ نہیں جانتا. کس سے امید کرے گا؟ ماں باپ سے امید کرے گا. تو یہ بچے کا حق ہے کہ ماں باپ اسے یہ ساری چیزیں سکھائے. ویسے ہی باطنی چیزیں ہیں
کہ واجبات اور محرمات کو سکھائے. بچے سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی سنڈے اسکول جا رہے ہو، وہاں پر مولانا نماز سکھائیں گے، اب تم نماز وہاں سے پڑھنا سیکھ گئے. کتنی مائیں ایسی ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں جو باضابطہ بیٹھ کر اپنی اولادوں کی نمازیں چیک کر رہے ہیں، مخصوصاً بالغ ہونے کے بعد، کہ کیا وہ سجدہ صحیح کر رہے ہیں، کیا وہ اپنی انگلیوں کو صحیح سے ٹچ کر رہے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو کتنے حصے ٹچ ہونا چاہیے، پیشانی صحیح سے ٹچ ہو رہی ہے. بیٹی ہے تو کہیں اسکارف پیشانی کے بیچ میں اور سجدگاہ کے بیچ میں تو نہیں آ رہا ہے کہ اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے، یا بال دکھ رہے ہیں، یا آستین کوتا ہے جس کی وجہ سے نماز باطل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ تلفظ اس کے کیسے ہے، رکوع میں جانے سے پہلے جو قیام کرنا ہے جو واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. کیا میرے بیٹا یا بیٹی اس قیام کی رعایت کر رہا ہے، رکوع صحیح سے انجام دے رہا ہے، تشہد صحیح سے پڑھ رہا ہے، سلام دینا ہے 3 سلام میں سے کہیں ایک سلام بھول تو نہیں جا رہا ہے، کہیں رکوع میں یا قنوت تو نہیں بھول رہا ہے، کہیں تیسری رکعت میں سورہ حمد تو نہیں پڑھ رہا ہے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بیٹھ کر سنڈے اسکول میں نماز سیکھنے کے بعد بیٹھ کر باضابطہ ایک ہفتے تک اپنی بچے کی نمازوں کو مانیٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں میرا بیٹا نماز صحیح پڑھ رہا ہے، ہاں میرا بیٹا روزہ صحیح رکھ رہا ہے، ہاں میرے بیٹے کو صدقے کی عادت دلا رہا ہوں. یہ کہاں ہے؟ یہ بچوں کا حق ہے. وہ دین نہیں جانتے، وہ تازہ بلوغ پر پہنچے ہیں، تازہ وہ ابھی دنیا کو سمجھنے لگے ہیں، تو وہ یہی امید کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے سکھائیں. اور ہم ایسی ماؤں کو جانتے ہیں جو ہماری طرف پلٹ کر آئیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا ہم کیا کہیں، ہماری ماں نے ہمیں سکھایا نہیں. آج جب ہم 40 سال کے ہو گئے اور اسلامک کلاس میں شرکت کرنے گئے تو وہاں جب مولیانی ماں نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری وضو غلط تھی، یا ہمارا غسل جو واجب غسل ہوتا ہے، چاہے پھر وہ جنابت والا ہو یا پھر حیض والا ہو، ہم نے غسل غلط انجام دیا ہے. اور کیونکہ غسل غلط انجام دیا تو ہماری کتنی ساری نمازیں مشکل میں پڑ گئی. ہماری نمازوں میں تلفظ غلط تھے، ہماری نمازوں کی ترتیب میں غلطی تھی. اب ہمیں 6 سال کی نماز، 10 سال کی نماز پھر سے پڑھنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے کبھی اس بات کی طرف توجہ کی ہی نہیں. تو یہ حق ہے اولاد کا کہ آپ اسے دین صحیح سے سمجھائیں، ہر عمل کو صحیح سے سمجھائیں، جز بجز سمجھائیں، سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائیں، ایک ایک کر کے سمجھائیں، بار بار اس کے سامنے ایکٹ کر کے دکھائیں. اس کے سامنے آپ کو 100 رکعت نماز پڑھنا پڑے، 100 رکعت نماز پڑھے، لیکن اسے دکھائے دیکھو بیٹا نماز ایسی ہوتی ہے، تکبیرۃ الاحرام ایسا باندھا جاتا ہے، پھر ہاتھ ایسے ہونا چاہیے، ہاتھ ہلنا نہیں چاہیے، نماز کے بیچ میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، قبلہ رخ سے صورت ہٹ جائے گی تو نماز باطل ہو جائے گی. اس کو بلانا، یہ کہنا، جواب دینا، ایک ایک چیز آپ سکھائیں اولاد کو، یہ حق ہے ان کا. اور اگر یہ حق کی رعایت ہم نہیں کرتے ہیں تو ان پر جو ہے ان کے اعمال کا اثر نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیے جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں. ہر عمل کا ایک اثر ہے جو خداوند متعال نے قرآن میں بہت کلیئرلی بتایا ہے. کہتا ہے تم نماز پڑھو تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو گے تو وہ تمہیں نہیں کرے گی، روکے گی برائیوں سے اور فحشا سے، فحشا اور غلطیوں سے، منکر یعنی گناہوں سے، برائیوں سے اور گناہوں سے تمہیں روکے گی. پھر کہتے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم باتقوا ہو جاؤ. صدقہ تم پر ہم نے لکھا ہے، کیوں؟ کیا کہ تم تطہیر اور مطہر بن جاؤ، تاکہ تم اپنی جان، مال اور تمہاری روح یہ پاک ہو جائے. اس لیے ہم نے صدقہ اور زکوٰۃ اور خمس تمہارے لیے لکھ کر رکھا ہے. تو ہر عمل کا ایک اثر ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہماری نماز کھوکھلی نماز ہے. اس نماز کا اثر ہم پر نہیں ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر تقوی حاصل نہیں ہو رہا ہے، یعنی ہمارا روزہ جو ہے وہ کھوکھلا روزہ ہے. اس سے صرف ہمیں بھوک اور پیاس تو حاصل ہو رہی ہے لیکن اس سے جو تقوی حاصل ہونا ہے وہ تقوی حاصل نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے سمجھ جائیے کہ ایک ہوتا ہے دینداری، ایک ہوتا ہے بے دینی، اور دونوں یہ ہمارے لیے بہت کلیئر ہے. جو لوگ بے دین ہیں وہ دین پر عمل نہیں کرتے، ہمارے لیے بہت کلیئر ہے کہ یہ لوگ دین پر عمل نہیں کرتے. دیندار لوگ وہ ہے جو دین پر عمل کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین پر عمل کر رہے ہیں. بیچ میں ایک کیٹیگری آتی ہے جو دین نمائی ہوتی ہے، وہ دکھا رہے ہیں، جتا رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں لیکن یہ دیندار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال کا اثر ان کی زندگی پر
نہیں ہو رہا ہے، نماز کا اثر ان کی زندگی پر نہیں ہو رہا ہے، روزے کا اثر ان کی زندگی پر نہیں ہو رہا ہے، زکوٰۃ اور صدقہ اور خمس کا اثر ان کی زندگیوں پر نہیں ہو رہا ہے، حج کا اثر ان کی زندگی پر نہیں ہو رہا ہے، محبت جو ہم کہتے ہیں نو تولا و تبرہ، تو یہ تولا تبرہ جو ہے اس کا اثر ان کی زندگیوں پر نہیں ہو رہا ہے، اہل البیت سے محبت کرنے کا اثر ان کی زندگیوں میں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے، یہ دین نما ہے، دکھا رہے ہیں کہ ہم دین فالو کر رہے ہیں، لیکن یہ دین کا اثر ان کی زندگی میں بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ایسی نہ بنے کہ یہ دین نما بن جائے، صرف دینداری دکھا رہے ہیں جبکہ دین کا ان کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں صحیح سے سکھایا نہیں گیا، کیونکہ انہیں صحیح سے بتایا نہیں گیا، کیونکہ انہیں صحیح سے سٹیپ بائی سٹیپ چلایا نہیں گیا کہ ولی جو ہوتا ہے، ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف بتائے، نہ صرف گائیڈ کرے، بلکہ ہاتھ پکڑ کر راستہ چلائے، بالکل ویسے ہی جیسے ماں باپ بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر ایک قدم ایک قدم ایک قدم، حوصلے کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ، چاہے اس میں ایک ہفتہ لگ جائے، ایک مہینہ لگ جائے، لیکن اولاد کو انکریج کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو ریوارڈ دیتے ہیں، وہ چل پاتا ہے تو اسے چاکلیٹ کھلاتے ہیں، میٹھا کھلاتے ہیں اور اسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ چلے۔ ویسے ہی نماز اور عبادت اور روزوں کے معاملے میں بھی، تمام واجبات اور محرمات کے معاملے میں بھی ہم کو یہی طریقہ اپنانا ہے کہ واجبات کی طرف دعوت کرے، سکھائے، سٹیپ بائی سٹیپ، سلولی، آرام سے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور جب بھی وہ یہ اعمال انجام دے پاتے ہیں انہیں ریوارڈ کریں، اور جب بھی وہ محرمات کی طرف جاتے ہیں تو انہیں روکے، سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائے، اور اگر نہیں مانتے ہیں اور ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہاں ڈانٹنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ حق ہے جو ہے ہماری اولادوں کا کہ ان کے حقوق جو ہے وہ اگر ہم باقی رکھیں گے، ان کو زندہ رکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو اپنے آپ ہماری اولادیں نیک اور صالح بنے گی، اور جب وہ نیک اور صالح بنے گی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے دلوں کو لے چلتے ہیں کربلا کی طرف۔ آج ہم ایسے بھائی کا ذکر کریں گے جس نے اپنے آپ کو صرف اس دن کے لیے تیار کیا تھا۔ ہاں عزیزو، آپ نے ایک ایسے با وفا کا نام سنا ہے کہ جس کی وفاداری کی مثال تا قیامت دی جاتی ہے، جس کی وفا کی مثال لوگ جس کی وفاداری اور وفا کی قسمیں کھاتے ہیں۔ ہم حضرت عباس کی بات کر رہے ہیں کہ یوم عاشوراء حضرت عباس نے جو کردار نبھایا ہے، جو انہوں نے حق ادا کیا ہے بھائی ہونے کا، ایسا حق شاید ہی دنیا میں کوئی بھائی ادا کر پائے گا۔ ہاں عزیزو، عصر عاشور ہے، عاشور کا دن ہے، تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں، بنی ہاشم بھی شہید ہو چکے ہیں، جناب علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، جناب قاسم شہید ہو چکے ہیں، اونو محمد شہید ہو چکے ہیں، بس اب امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس باقی ہے۔ آپ کو ملے گا، مقتل میں ملے گا کہ سب سے پہلا فرد جو امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے عاشورہ کے دن وہ جناب عباس تھے۔ کہا کہ بھیا اجازت دیجئے میں میدان میں جاؤں، تو امام حسین نے کیا کہا؟ کہا اے علمدار، اے میرے بھائی عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، اگر تم میدان میں چلے جاؤ گے تو یہ لشکر علمدار کے بغیر رہ جائے گا، یہ وہ لشکر ہی کیا جس کا علمدار نہ ہو، تو تم ابھی مت جانا۔ امام حسین نے جناب عباس کو روک لیا، پھر ایک ایک کر صحابی جاتے رہے، اصحاب جاتے رہے، دوست جاتے رہے، شہید ہو گئے۔ پھر بنی ہاشم کی باری آئی تو بنی ہاشم میں پھر سے جناب عباس سب سے پہلے آگے بڑھے اور کہنے لگے بھیا اجازت دیجئے میں میدان میں چلا جاؤں۔ تو امام حسین نے ایک جملہ فرمایا، کہا عباس پہلے جو جا رہے تھے جنگ میں وہ کم سے کم جنگ کے رسم و رواج کو جانتے تھے، وہ جنگ کرنا جانتے تھے، اب جو لشکر باقی ہے اس میں تو کم سن بچے ہیں، اس میں اونو محمد ہے، اس میں قاسم ہے، اس میں علی اکبر ہے، اس میں دوسرے کمسن بچے ہیں، بنی ہاشم کے ایسے بچے ہیں جو جنگ کرنا نہیں جانتے، جن کے لیے زرہ موجود نہیں ہے، جن کے لیے جنگی ٹوپی موجود نہیں ہے۔ اس لشکر کو تو علمدار کی اور سخت ضرورت ہے، ایسے میں تم اس لشکر کو چھوڑ کر کہاں جانا چاہتے ہو میرے بھائی؟ ہاں عزیزو، پھر ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر نے جنگ کی، شہید ہو گئے، جناب قاسم نے جنگ کی، لاشا پامال ہو گیا، اونو محمد نے جنگ کی، سر بدن سے قلم کیا گیا، اب جناب عباس امام
حسین کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اجازت دیجیے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تو جناب عباس نے کہا ہائے مولا اب لشکر ہی باقی نہ رہا تو اس علمدار کا کیا کام، آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میرا سینہ تنگ ہوا جا رہا ہے، اجازت دیجئے میں میدان میں چلا جاؤں۔ تو مولا نے کہا عباس جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن پہلے بچوں کے لیے کچھ پانی لے کر آ جاؤ۔ جناب عباس خیمے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے پانی سے تڑپ رہے ہیں، بچوں کی صدائیں بلند ہیں، الاتش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ جناب عباس سے رہا نہ گیا، مشک اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئے، دشمن کو چیرتے ہوئے لب فرات تک پہنچ گئے، مشک کو پانی سے بھر لیا، ایک ہاتھ میں پانی اٹھایا، پانی کی طرف نگاہ کی، دل بہت چاہتا تھا کہ پانی پی لے، لیکن جناب عباس نے اپنی نفس سے کہا اے نفس کسی اور کو دھوکہ دینا، عباس اس دنیا کا فریب نہیں کھائے گا، ہائے میرے مولا حسین پیاسے ہے، ہائے علی اصغر پیاسے ہے، ہائے ننھی سکینہ پیاسی ہے، میں کیوں کر پانی پیوں۔ جناب عباس نے پانی کو گرا دیا اور فوراً بڑھ گئے، خیموں کی طرف بڑھ گئے، تیزی سے گھوڑے کو دوڑا رہے تھے، چاہتے تھے تیزی سے جلد خیموں تک پانی پہنچا دے، نہیں آگے بڑھا، دشمن نے حملہ شروع کیا، عمر سعد نے صدا لگائی لئینو، پانی خیموں تک جانے نہ پائے، ہر طرف سے حملہ شروع ہو گیا، ایک لئی آگے بڑھا، دست راست کو قلم کر دیا، جناب عباس نے مشک کو دست چاپ میں پکڑ لیا، پھر بایاں ہاتھ بھی قلم ہو گیا، عباس نے مشک کو دانتوں میں تھام لیا، تیزی سے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، عمر سعد نے صدا لگائی لیکن عباس کو چھوڑو، مشک پر حملہ کرو، تیروں کی بارش شروع ہو گئی، ایک تیر ایسا لگا مشک سے پانی بہ گیا، ہائے عباس کی آس ٹوٹ گئی، مشک کو دانتوں سے چھوڑ دیا، رخ پلٹا، چاہتے تھے جنگ کرے، لئیوں کے لشکر میں داخل ہو گئے، میں کہوں گا عزیزو جنگ تو ہاتھوں سے کی جاتی تھی لیکن عباس کے ہاتھ نہیں ہے، پھر تیر چلنے لگے، ایک تیر آنکھ میں پیوست ہو گیا، چاہتے تھے تیر کو نکالے لیکن ہائے عباس کے ہاتھ نہیں ہے، سر کو جھکایا، گھٹنیوں میں تیر کو پکڑا، چاہتے تھے تیر کھینچے، ایک لئی آگے بڑھا، سر پر گرز لگایا، عباس گھوڑے پر جھوم رہے تھے، گھوڑے سے زمین پر آنا چاہتے ہیں، ہاتھوں کا سہارا لینا چاہتے ہیں لیکن ہائے عباس کے ہاتھ نہیں ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تمام وہ افراد جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہے انہیں توانائی عطا فرما، جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرما، تمام مرحومین و مرحومات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اہل البیت کے زمرے میں مقام عطا فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مراجع اکرام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔